فہد بھائی، کیونکہ آپ کا شمار ہوتا ہے شادی شدہ افراد میں، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو دولہا بن کے زیادہ خوشی ہوئی یا ایم پی اے بن کے؟ کہ میری فیملی میں تیمور بھائی کے بعد مجھے یہ عزت اللہ نے دی کہ میں انہی کی سیٹ پہ دوبارہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے NH7 کی جو سیٹ تھی، میم عذرا، سب کو پتہ ہے کہ حقیقی جیت انہی کی ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیا انہوں نے کوئی کیس کیا ہوا ہے، اور اگر کیس کیا ہوا ہے تو اس کی اپڈیٹس کیا ہیں، اس کے حوالے سے مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک۔ ناظرین، آج میں شہر واکنڈ کے لیے ایک بڑی خاص ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نو منتخب ایم پی اے جناب ملک فہد مسعود اکبر صاحب۔ ملک فہد صاحب کے ساتھ تو میرے انٹرویو آتے رہے، لیکن ایم پی اے ملک فہد مسعود اکبر صاحب کے ساتھ آج میرا پہلا انٹرویو ہے، تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سیف، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ فہد بھائی، آپ بتائیے گا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک۔ فہد بھائی، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمارے بھائی کو منتخب کروایا، تو مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ ایم پی اے منتخب ہوئے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایم پی اے بن گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی فیملی کے کیا جذبات تھے، اور خاص طور پہ آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی کے کیا جذبات تھے؟ یار فرینکلی جب یہ پتہ لگا کہ ہم یہ الیکشن اچھے مارجن کے ساتھ جیت گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا سب سے پہلے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا کہ میری فیملی میں تیمور بھائی کے بعد مجھے یہ عزت اللہ نے دی کہ میں انہی کی سیٹ پہ دوبارہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں، تو خوشی ہوئی، اور فیملی میں بھی یہی فیلنگ تھی، سارے بہت خوش تھے، اور ایک ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کی کہ اب جو ہے اللہ نے ایک ذمہ داری بھی ڈال دی ہے کندھوں پہ، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے اب سر انجام دیں۔ فہد بھائی، واکنڈ کے لوگوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ اتنی کمال کی لیڈ سے آپ کو جتایا، تو مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا واکنڈ کی عوام کو اس کا بدلہ دیں گے؟ سیف، میں اس سے پہلے یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 بار کنٹونمنٹ بورڈ میں ایز اے ممبر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 2015 میں پہلی بار الیکٹ ہوا تھا، تو چونکہ فرسٹ ٹائم تھی میری، اور میرا جو ڈفرنس تھا لیڈ کا مارجن جو تھا وہ میرے خیال میں کم تھا کافی، 25 اور 27 ووٹوں کی لیڈ سے میں جیتا تھا، تو 5-6 سال میں نے محنت کے ساتھ اپنے وارڈ کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹ کے منصوبے مکمل کیے، جس میں آپ کے تمام کام یہاں پر لوگوں کو بھی یاد ہیں، اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہمارے 2021 میں ہوئے تھے تو میری لیڈ الحمدللہ 700 ووٹوں کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کو آپ کی خدمت کا صلہ دیتے ہیں، تو میری جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ لوگوں نے جو اعتماد بیسیکلی یہ اعتماد تو پی ٹی آئی اور عمران خان پہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ اعتماد ملک تیمور کی ذات پہ انہوں نے کیا ہے کہ جن کی لوگوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا ایک تعلق رہا ہے، کاموں کے حوالے سے بھی، خدمت کے حوالے سے بھی، تو میں اسی لیگیسی کو لے کے چلوں گا آگے، اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس خدمت کے سفر کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ فہد بھائی، اللہ پاک نے آپ کو اتنی زبردست فزیک دی ہے، آپ سپورٹس مین بن سکتے تھے، آرمی میں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، یا کوئی ہیرو وغیرہ بھی آپ بن سکتے ہیں، ابھی بھی بن سکتے ہیں، تو آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈیسٹنی ہوتی ہے، جس کو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں مجھے یہ جتنے شعبے آپ نے پہلے گنوائے ہیں ان کا تو شوق کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پولیٹکس ہمارے فیملی میں رہی ہے، میرے دادا بھی اسی سلسلے میں رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ رہ چکے ہیں، پھر میرے والد صاحب ممبر رہے ہیں، پھر تیمور بھائی سے یہ سلسلہ میرے تک، تو ایک چیز آپ کے بلڈ میں ہوتی ہے جو ایک یہ سیاست والا معاملہ ہے، یہ ہماری فیملی میں ہے، تو شاید اس کی وجہ سے اس طرف آ گئے۔ فہد بھائی، کیونکہ آپ کا شمار ہوتا ہے شادی شدہ افراد میں، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو دولہا بن کے زیادہ خوشی ہوئی یا ایم پی اے بن کے؟ نہیں، دولہا بن کے تو میں سمجھتا ہوں خوشی سے زیادہ بندہ اس دن نروس اور کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں آپ پہ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مین کردار ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کی ایک اپنی فیلنگ خوشی ہوتی ہے لازمی طور پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایم پی اے شپ ہے بہت زیادہ اس پہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کو میں نے محسوس کیا رسپانسبلٹی اپنے اوپر،
خوشی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری محسوس کی, تو دونوں کا ایک اپنی فیلنگ تھی, خوشی. اچھا فہد بھائی, میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹوں گا کہ اب ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے NH-54 کی جو سیٹ تھی, میم عذرا سب کو پتہ ہے کہ حقیقی جیت انہیں کی ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیا انہوں نے کوئی کیس کیا ہوا ہے, اور اگر کیس کیا ہوا ہے تو اس کی اپڈیٹس کیا ہیں, اس کے حوالے سے مجھے سیف, اس میں جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, بلکہ عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور ہماری 2 سیٹس پہ, ایک NA-54 کی سیٹ پہ جہاں سے والدہ ہماری نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور ایک PP-12 کی سیٹ جو ٹیکسلا کی تھی, تو ان دونوں پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور ان دونوں سیٹس پہ ہم نے فوری طور پہ الیکشن کمیشن میں ریٹ بھی کی ہے, جو کہ مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ کل کی ہیئرنگ ہے ہماری الیکشن کمیشن میں, ہم نے جانا ہے اور وہاں پر یہ چیزیں ساری اب فیصلہ ہونا ہے. تو اللہ سے پوری امید ہے کہ جو حق اور سچ کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے, اور ہماری جو سیٹیں جیتی ہوئی ہمیں ہروایا گیا ہے زبردستی اور دھاندلی کے ساتھ, وہ ہمیں واپس ملنی چاہیے. فہد بھائی, لاسٹ میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پبلک پوائنٹ کی ویڈیوز کبھی کبھی دیکھتے ہیں, تو پبلک پوائنٹ کے حوالے سے کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں, تنقید یا تعریف یا کچھ بھی؟ نہیں, پبلک پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس نے تھوڑے مختصر وقت میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا, اور اس میں آپ کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے, اور ساتھ آپ کی ٹیم کی, کہ جس طرح کے آپ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, جس محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اور پھر جو آپ کا انٹرویو لینے کا طریقہ ہے وہ بھی لوگوں کو پسند آتا ہے. تو میری تو نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا چینل مزید فلرش بھی کرے گا, اور اس میں اللہ پاک آپ کو ترقی بھی دے گا, اور آپ اسی طرح سے لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے رہیں گے. چلیں, بہت شکریہ فہد بھائی, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب بھی اور پاکستان کا ہر شہری یہ کہتا ہے کہ ہماری یوتھ کو آگے آنا چاہیے, تو الحمدللہ ہمارے شہر سے تو یوتھ آگے آ چکی ہے, اور انشاءاللہ مجھے شک نہیں ہے کہ یہ کوئی خدمت کریں گے, کیونکہ یہ پہلے بھی جب منتخب ہوتے رہے ملک تیمور مسعود صاحب کی صورت میں, تو انہوں نے اس علاقے کے لیے بہت زیادہ ڈیلیور کیا, اور ابھی بھی مجھے امید نہیں, یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ واک اینڈ کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.